الف لیلا جادوئی چراغ کی کہانی۔ الف لیلا کی دنیا میں ہمیں بہت سی انوکھی کہانی سننے کو ملتی ہیں۔ آج میں آپ کو اس ادبھت کہانی کا قصہ سناؤں گی جس میں جادوئی چراغ اور ایک فقیر کی باتیں شامل ہیں۔ ایک سمے کی بات ہے، بغداد شہر میں الادین نامک ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا جنم بہت ہی سادھارن گھر میں ہوا تھا اور اس کے پتا کی موت کے بعد اس کی ماں نے بہت محنت سے اس کی پرورش کی تھی۔ الادین اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے ہر ممکن محنت کر کے ان کے لیے روٹی انتظام کرتا تھا۔ ایک دن الادین بازار میں پھل بیچ رہا تھا، تبھی ایک فقیر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، الادین، میں تمہیں ایک دھن دولت سے بھری جگہ لے جا سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک غار تک آنا ہوگا۔ الادین کو لالچ آیا اور وہ فقیر کے ساتھ اس غار تک گیا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچے تو فقیر نے کچھ جادوئی منتر پڑھے اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ فقیر نے الادین سے کہا، اس غار میں ایک جادوئی چراغ ہے، تم جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ، باقی سب سونا تمہارا ہوگا۔ الادین نے فقیر کی بات مانی اور غار میں داخل کیا۔ غار کے اندر الادین نے دیکھا کہ چاروں طرف سونے کی چمک بکھری پڑی ہے۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا اور آخر میں اسے وہ جادوئی چراغ مل گیا جو بے حد سادھارن دکھنے والا تھا۔ الادین نے چراغ اٹھایا اور واپس جانے لگا۔ راستے میں اس کے ہاتھوں کی انگلیاں چراغ سے رگڑ گئیں اور اچانک سے چراغ سے دھواں نکلا اور ایک جن پرکٹ ہوا۔ جن نے کہا، میں چراغ کا جن ہوں، تمہاری 3 اچھائیں پوری کر سکتا ہوں۔ الادین جن کو سامنے دیکھ کر اچرج سے چراغ کی اور دیکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا واقعی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جن کے شبدوں پر وچار کرتے ہوئے الادین نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس غار سے باہر نکالو، سکوشل میرے گھر تک پہنچاؤ۔ جیسے ہی الادین نے اپنی پہلی اچھا ظاہر کی، جن نے اس کی اچھا پوری کر دی اور الادین کو اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا۔ الادین اپنے گھر پر پہنچ کر ماں سے ملا اور انہیں پوری کہانی سنائی۔ اس کی ماں چراغ کو سنجیونی سمجھنے لگی۔ اگلے دن الادین نے چراغ کو پالش کیا اور جن پناہ پرکٹ ہوا۔ الادین نے اپنی دوسری اچھا بتائی، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ماں اور مجھے ایک ایسا محل دو جو اس دنیا میں سب سے بھویہ ہو۔ جن نے پھر سے اس کی اچھا پوری کی اور ایک شاندار محل تیار کر دیا۔ الادین اب ایک دھنوان اور شہزادے کی طرح اپنی ماں کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ اس کی شان و شوکت کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور راج ونش بھی اس کی اور دھیان دینے لگا۔ اسی بیچ الادین نے سلطان کی بیٹی جاسمین کو دل دے بیٹھا، جس نے جن سے اپنی تیسری اور آخری اچھا کے روپ میں جاسمین سے بیاہ کی اچھا پرکٹ کی۔ جن نے اس کی اچھا کو ساکار کیا اور الادین ایک بھویہ بیاہ سماروہ کے بعد سلطان کا داماد بن گیا۔ ان کی شادی میں سارے شہر نے بھاگ لیا اور یہ شادی ایک ادبھت کہانی کے روپ میں تاریخ میں درج ہو گئی۔ الادین اور جاسمین نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی زندگی بتائی اور ان کے محل میں خوشیاں ہمیشہ بنی رہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ فقیر کی بری نیت ابھی بھی الادین کے چراغ کے پیچھے تھی۔ وہ جیون بھر اس چراغ کو پانے کی کوشش میں لگا رہا،
کیوں الادین اور اس کی خوشیاں محفوظ رہیں گی؟ کیا فقیر اور جادوئی چراغ کا مالک بن پائے گا یا الادین کی اچائی کی جیت ہوگی؟ یہ ایک اور قصہ ہے جس کی چرچا ہم کسی اور دن کریں گے۔ الادین کی انوکھی داستان آج بھی بغداد کی گلیوں میں کہی جاتی ہے، کیونکہ یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں ساہس اور اچائی کے ساتھ ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ کہانی اچھی لگے لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے سبھی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں گی۔